سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمران سے اس کی سلطنت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حکمران سے اس کی سلطنت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جتنے لوگ کرسی کے دل دادا ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو آج ضرور ہمارا پروگرام دیکھیں، کیونکہ ایک بار پھر ہم آج ریاست مدینہ منورہ اور خلفۂ راشدہ یعنی خلفۂ راشدین پہ بات کر رہے ہیں. خلافت راشدہ پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ناظرین کرام، ریاست مدینہ کی عمارت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان 4 روشن اور مضبوط ترین ستونوں پر مستحکم ہوئی جن ستونوں نے ایک دوسرے کو سہارا بھی، اسلام کی عمارت کو حالات و واقعات کے مطابق سوارا بھی، اور طرز حکمرانی کو جدید خطوط پر نکھارا بھی. بہت کلیئر اور انتہائی ٹرانسپیرنٹ ویژن کے ساتھ ہر خلیفہ کا منشور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، یعنی پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کرنا کہ کوئی بھی ذرہ اللہ کے دین سے روشناس ہوئے بغیر نہ رہ سکے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ 4 پیارے، یہ 4 یار دراصل 4 عظیم ترین ویژنری لیڈر اور 4 عظیم ترین حکمران بھی تھے، جنہوں نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منشور زندگی بنایا، قرآن و سنت کو ریاست کا دستور بنایا. جن بنیادوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام ریاست کو چلایا، اسی نظام کو ان 4 نے منو ان اپنایا اور اسے آگے بڑھایا. جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی، عسکری، معاشی، معاشرتی، تعلیمی، سماجی لیگیسی کو منو ان ٹو کیا. جس معیشت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود سے، یہودیوں کے شکنجے سے آزاد کرایا، اسے ان 4 یاروں نے آگے بڑھایا. حدود اللہ، ختم نبوت اور ناموس سے رسالت کی محافظت کو اپنا اولین فریضہ سمجھنے والوں نے دفاعی اور خارجی نظام کو مکمل طور پہ مضبوط کیا. تعلیم سے لے کر فوج تک کون سا شعبہ تھا ناظرین جو مضبوط نہ ہوا؟ بیت المال کے دروازے غربا اور مساکین کے لیے مکمل طور پہ کھلے رہتے تھے، اور اس میں جو رقم جمع ہوتی تھی نہایتی فیاضی کے ساتھ مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی. اپنے ویژن میں سچے، اپنے کردار میں مکمل طور پہ پکے ان 4 یاروں نے اگر کہیں صحت مند اختلاف رکھا بھی ناظرین تو سامنے قرآن اور سنت ہی کو رکھا. لیکن ہر نئے آنے والے خلیفہ نے اپنے پیش رو خلیفہ کی پالیسیوں کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ آگے بھی بڑھایا اور اسے مضبوط بھی کیا. اور اس کی بنیادی وجہ ناظرین صرف ایک تھی. بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں اور اس جملے کو محفوظ کر لیجئے گا کہ وہاں ذاتی مفاد نہ تھا، وہاں صرف اور صرف ریاست مدینہ کا مفاد تھا. ریاست مدینہ کا تمام تر انتظام و انصرام دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ انہی لوگوں کے ذمے تھا جو خلیفہ ہونے کے باوجود بھی عوام کے سامنے عام بن کر کھڑے ہوا کرتے تھے. بڑے اور اہم مسائل کے حل کا طریقہ کار ناظرین یہ تھا کہ جب کوئی فیصلہ کرنا مقصود ہوتا نا، جیسے آج انٹرنیشنل پالیسیز کے والے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہم
حیران ہو جاتے ہیں کریں کیا. تو وہاں جب فیصلہ کرنا مقصود ہوتا تھا تو صلاۃ الجامعہ کا اعلان کر دیا جاتا جس سے دارالحکومت کے تمام افراد مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے, جن میں خواتین بھی یہ مقام دیا تھا خواتین کو میرے سرکار نے, خواتین بھی شامل ہوا کرتی تھیں. مسئلے کو ان کے سامنے رکھا جاتا اور ہر شخص کو اپنی رائے بیان کرنے کا مکمل طور پہ آزادی ہوتی. اس کے بعد اجتماعی طور پہ لوگ جس رائے پر متفق ہوتے اسے اختیار کیا جاتا. کہاں؟ جو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوتا جس میں تمام لوگ موجود ہوتے تھے. آفیشیل نمائندوں کے علاوہ کسی بھی عام شخص کو مشورے میں شریک ہونے کا حق حاصل ہوتا تھا اور وہ جب چاہتے دربار خلافت میں آ کر اپنا مشورہ دے سکتے تھے. دربار خلافت کسی عالی شان محل میں نہیں تھا ناظرین, بلکہ مسجد کے فرش پر لگا کرتا تھا جہاں سے ایک وقت میں 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ مکمل طور پہ اس فرش سے, مسجد نبوی کے فرش سے کنٹرول ہوا کرتا تھا. اور اسی مسجد میں ہیڈ کوارٹر تھا مسلمانوں کا. کوئی کسی کو داخل ہونے سے اس میں روک نہیں سکتا تھا. اگر خلیفہ وقت کی رائے عام لوگوں کی رائے سے مختلف ہوتی تو اس وقت تک اپنی رائے کو نافذ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ عام آدمی کو قائل نہ کر لیتے. ہاں, اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کا واضح حکم موجود ہوتا تو پھر اسے بلا تامل نافذ کر دیا جاتا. ناظرین کرام, اکاؤنٹیبلٹی ایسی تھی کہ حج کے موقع پر خلفائے راشدین ایسی مجالس سجایا کرتے تھے جن میں کوئی بھی شخص صوبوں کے گورنر کے علاوہ خلیفہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کر سکتا تھا, یعنی صوبوں کے گورنروں کے خلاف, اور اسی قسم کا یعنی اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں ہوتا تھا. خلفائے راشدین نے اپنے آقا کے ریاست مدینہ میں غیر مسلم اقلیتوں کی جان, مال, عزت و آبرو اور مذہبی رہنماؤں کا اس حد تک خیال رکھا تھا ناظرین کہ اس کا اعتراف مشہور اورینٹلسٹ مونٹگومری واٹ نے اس طرح سے کیا کہ عیسائی عرب مسلم حکمرانوں کے دور اقتدار میں بطور غیر مسلم شہری اپنے آپ کو یونانی بازنطینی حکمرانوں کی رعیت میں رہنے سے زیادہ محفوظ اور بہتر سمجھتے تھے. غیر مسلم شہریوں سے اس نے سلوک کا یہ عالم تھا ناظرین کہ کمزور, معذور اور بوڑھے غیر مسلم شہریوں سے نہ صرف ٹیکس ان کو معاف کر دیا جاتا تھا بلکہ بیت المال سے ان کے اور ان کے اہل و عیال کی کفالت بھی کی جاتی تھی. لیکن اگر اقلیتیں اپنے حدود سے تجاوز کر جائیں, جملے پہ غور کیجئے گا, تو حدود اللہ میں اگر وہ داخل ہونے کی کوشش کرتی تھی تو ریاست پھر ان کے خلاف ایکشن لیتی تھی, یعنی پھر اس وقت ریاست مصلحت کا شکار نہ ہوتی تھی. ناظرین, بات یہ ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات تو بہت کی جاتی ہے, لیکن ذہن میں رہے کہ یہ نعرہ غلط ہے. میں اس نعرے کو نہیں مانتا صاحب. ریاست مدینہ بن ہی نہیں سکتی. ہاں, بن سکتی ہے تو ریاست مدینہ کا پرتاؤ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کو بنائیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں خلفائے راشدین کے کردار کو, ان کی سیرت کو منوان اپنانے کی بات تو ہوتی ہے, لیکن کوئی ایک شخص نہیں ناظرین جو اس کردار کو صحیح طور سے اپنا. یاد رکھیے گا, خلفائے راشدین کی حکمرانی کا جو ماڈل ہے ناظرین وہ 14 صدیوں بعد بھی چمک رہا ہے. اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک بات ہے, ذہن میں رکھیں, وہی بات یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق اپنے گلے میں ڈال لے, غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند لے لے, سرکار علیہ السلام کی ناموس کی, ان کی ختم نبوت کی محافظت ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس ماڈل کو سامنے رکھے جس ماڈل کو ریاست مدینہ کا ماڈل ہم کہتے ہیں. پھر دیکھیے صاحب کہ کس انداز سے آپ پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتاؤ بناتے ہیں. آغاز کرتے 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پہلی شخصیت ممتاز قانون دان, ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں, اور جب بھی ہمیں یہ وقت دیتے ہیں یقین مانی ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان یہ ہم پر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حیاتی دے. جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب تشریف فرمائیں. ان کے ساتھ ساتھ ممتاز اسکالر, بہت پسند کرتے ہیں آپ ان کو, جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ معروف شناخہ حبیب اللہ بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوبصورت پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کراچی میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر. ممتاز عالم دین, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیق صاحب تشریف فرمائیں. چاروں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. جیسے صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں, یہ تو موضوع ایسا ہے صاحب کہ اس پہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیں, بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلے, لیکن میں چاہتا ہوں ابتدا میں بنیادی طور پہ, چونکہ کل ایک پروگرام ہمارا اسی تسلسل میں ابتدائی طور پہ گیا اور آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے, وہیں سے آغاز کرتے ہیں جا کر ہم نے بات چھوڑی تھی. ریاست مدینہ کے سربراہان ظاہر خلفائے راشدین کے ادوار میں کس حد تک, پہلے تو یہ بتائیے کہ چاروں خلفاء میں باہمی مشاورت پر عمل ہوتا تھا ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایک بڑا مسئلہ کیا ہے آج ہمارے یہاں, جب پچھلی گورنمنٹ, جب ایک گورنمنٹ جاتی ہے تو نئے آنے والے پچھلوں پر لان تان کرتے ہیں, ان کی ساری پالیسیز کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ذاتی مفادات کے لیے تھی, اس کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب وہی بات ہے, تختی چونکہ ان کی نہیں لگی ہوتی, اب اپنی تختی لگانی ہے, اپنا کام کرنا ہے. وہاں تختیاں لگانے کا تو کام نہیں تھا, وہاں تو ریاست کو مضبوط کرنے والا معاملہ تھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی ریاست کا ایک بہت اہم ستون مشاورت تھا.
مشاورت کسی ایک بندے سے بھی ہو سکتی تھی بشرطے کہ وہ اہل الرائے ہو، ٹھیک، چند افراد کی کمیٹی، اور اہم امور میں سب کو بھی مسجد نبوی میں جمع کر کے مشاورت کی جاتی تھی۔ یعنی یہ سارے انداز جو ہیں مختلف موقعوں پر خلفائے راشدین نے اپنائے۔ پہلی بات، ہمیں قرآنی 2 آیات ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمائیے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت 159 میں سے یہ حصہ ہے کہ ان سے معاملات میں مشورہ کرو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا حکم یا آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات تو باہمی مشاورت سے چلتے ہیں، یہ حقیقت کا اعلان ہے۔ واہ، یہ اللہ کریم جو عالم الغیب ہیں، قیامت تک کے معاملات ظاہر اللہ کے سامنے ہیں، تو اللہ کریم نے یہ ایک گواہی دے دی کہ یہ جو ریاست ہے اس میں معاملات ان کے سارے باہمی مشاورت سے چلتے ہیں۔ واہ واہ۔ اب پہلا جو اہم مرحلہ سرکار کی وصال کے بعد آیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، ٹھیک ہے۔ اس میں سب نے جمع ہو کر مشاورت کی، بڑی بحث تمیز کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے خلافت کا آغاز کیا۔ اگلے ہی دن آپ کاروبار کرتے تھے کپڑے کا، تو کپڑا لے کر کندھے پر ڈالا ہوا نکل کھڑے ہوئے، ہائے ہائے، میں اپنے کمائی کے لیے، بچوں کی سپورٹ کے لیے محنت کروں۔ تو رستے میں آپ کو حضرت عمر فاروق مل گئے، تو آپ کو مشورہ دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کاروبار جو خلافت کا ہے اس کے ساتھ یہ معیشت کا کاروبار نہیں چلے گا، ہائے ہائے، آپ کے لیے ہم بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر کراتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ کو بلایا گیا اور ان کی مشاورت سے ایک عام آرڈینری شہری کے برابر ان کا وظیفہ، مزدور کے جو ہے اجرت کتنی ہوتی ہے دن کی، اتنی ہی خلیفہ وقت کی ہوگی۔ رکھی۔ اچھا، یہ کیسا کمپیریزن ہے؟ یہاں رکے، ایک جملہ ضرور آپ کی طرف سے آنا چاہیے۔ آج تو جو ہے وہ اپنا اسمبلی کی سیٹ یا سینٹ کی سیٹ اسی لیے لی جاتی ہے کہ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے، ٹھیکے لینے، بہت سی جو چیزیں جو ہے وہ جاری کروانی ہے، بہت سے پرمٹس ہمیں جاری کروانے ہیں، اور جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس سے زیادہ نکال کے باہر نکلنا ہے۔ آج تو صورتحال ہی ہے، وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیں، یہاں نام کی حد تک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست یا پرتاؤ بنائے گے مدینہ کی ریاست کا، عملاً تو یہ مفاد پرستی کا نظام، ٹوٹیلٹی میں یہ صورتحال ہے، مکمل ٹوٹیلٹی میں، چاہے ماضی ہو چاہے حال ہو، پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہو، نو کا بینیفٹ حاصل کرنا، یہی ان کی اپروچ ہے۔ اب دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت کا کام شروع کیا تو بہت اہم ایک مرحلہ آ گیا کہ مانعین نے زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ درست۔ اسی طرح ایک تھا کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لشکر اسامہ کے حوالے سے مشاورت ہوئی تو یہ کہا گیا کہ آپ فی الحال وقت بھی مناسب نہیں، درست۔ دوسرا یہ کہ کسی اور تجربہ کار کو لگا دیں درست، امیر کے طور پر۔ تو آپ نے کہا کہ جو بات سرکار طے فرما چکے ہیں اس میں دخل دینے کا ہمیں اختیار نہیں، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی اصول مشاورت ضرور، لیکن اللہ رسول کے حکم کو اولیت دینی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے وہی لشکر روانہ کیا ان کی قیادت میں، اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ اتنے جذبے میں تھے، جہاد کے لیے خود نکلنا چاہتے تھے کہ میں قیادت کروں اور امیر بن کے جاؤں۔ جبکہ صحت مند اختلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور کمال یہ کہ حضرت علی نے جو مشورہ دیا کہ نہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک مشورہ یہ تھا، ایک یہ تھا، اور آپ نے وہی مشورہ ٹو کیا جس مشورے پہ آپ کو عمل کرنا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت علی نے بڑے بہترین مشورے دیے، اور ان کا ایک جملہ تھا کہ اللہ کی قسم، اگر ہمیں آپ کی ذات سے محرومی کا صدمہ پہنچا تو اسلامی حکومت قائم نہ رہ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے باہمی تعاون، احترام ایک دوسرے کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا یہ مشورہ فوراً قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جمع قرآن کا مرحلہ آیا، اس میں بھی باہمی مشاورت سے مصحف تیار کیا گیا۔ بلکہ بیت المقدس کو دیکھیں نا، اس کو بھی آپ کوٹ کر دیجئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا رہے تھے، آپ دیکھیں نا اس پہ مشاورت ہوئی کہ جائے جائے جائے، رائے تھی کہ نہ جائے جائے۔ حضرت علی کی جو ہے وہ رائے تھی کہ آپ کو جانا چاہیے، تو آپ ان کی رائے کے اوپر پھر گئے۔ بالکل صحیح جی۔ جی۔ اب حضرت عمر کے دور کے
صرف چند ایک واقعات مختصر آپ کے سامنے 2 معاملات لائے گئے. اس میں ایک دیوانی عورت جو شادی شدہ تو نہیں تھی لیکن امید سے تھی. دوسرا ایک خامن نے کہا کہ میری بیوی کو شادی کے 6 ماہ بعد ولادت ہوئی. یہ سن کر آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ ان دونوں کو سنگسار کیا جائے. یہ بات سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں. پہلے معاملے میں یاد دلایا کہ جو دیوانہ ہے اس پر تو شریعت کے قوانین لاگو ہی نہیں ہوتے, وہ بری الذمہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت میں 6 ماہ کے بعد بھی کسی جائز بچے کی ولادت کا امکان ہے, لہٰذا آپ کے دونوں فیصلے درست نہیں. اور کمال یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پکار اٹھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا رضی اللہ تعالیٰ. بات آگے بڑھاتے ہیں. علی ہلاک عمر. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب اس میں دیکھیں یہ تو ظاہر اتنا طویل موضوع ہے کہ ہم نے سناپسس صرف سننے والوں کو دیے ہیں, ورنہ سیلف میرا خیال ہے اسی پہ ہم کئی پروگرامز کر سکتے ہیں کہ باہمی مشاورت, باہمی لبھاؤ, ایک دوسرے کا احترام کیا تھا, اور ظاہر وہ نظر آتا ہے. اچھا اب اس میں دوسری جو ایک بات ہے وہ بڑی خاص ہے کہ ریاست مدینہ کے سربراہان خلفائے راشدین کے ادوار میں نظام قرآن و سنت کا نفاذی, میرا ماننا یہ ہے, دراصل ناموس رسالت کا تحفظ اور احیاء اسلام کے لیے تھا. اس حوالے سے ذرا یہ بتائیے کہ بنیادی طور پر جو خلفائے راشدین کے دور میں جو ایک انتظامی ڈھانچہ تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان کا مقصود احیاء اسلام نہیں, فروغ اسلام تھا. واہ. اسلام تو زندہ تھا. واہ. یہ المیہ تو ہمارے زمان میں پیدا ہوا, اسلام آج بھی زندہ ہے, مسلمان مر گئے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی تو بات. مسلمانوں کو زندہ کرنے, اسلام کے قریب. بہت اچھی بات. جنید صاحب, ایک بڑا فرق پیدا ہوا ریاست مدینہ کے وجود میں آنے کے بعد. فرق یہ پیدا ہوا کہ ریاست مدینہ سے پہلے جو حکمران ہوتے تھے وہی ریاست ہوتے تھے. واہ. ریاست مدینہ کے بعد ریاست اور اتھارٹی یہ 2 الگ چیزیں بن گئی. کیا کہنا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, یہ تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ٹھیک, کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو ریاست کی اتھارٹی ہے, یہ الگ چیز ہے, حکمران الگ چیز ہے. یہ جو سبق سیکھا خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سبق کو انہوں نے عملاً برت کے اور ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا. درست. جو چیز انہوں نے انہیرٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا تھی کہ ریاست ایک دستور پہ کھڑی ہے, اور وہ دستور کیا ہے, وہ دستور اگر آپ ریاست مدینہ کو پڑھیں تو 4 5 6 دفعہ وہاں یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے کہ وہ دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی منشا ہے. درست. حضور کی منشا ہے. درست. جیسی حضور کی منشا سے آپ ہٹیں گے تو ریاست کی بنیاد, اگر وہ اسلامی ریاست ہے تو وہ منہدم ہو جائے گی, خدا نخواستہ. 100%. یہی وجہ ہے جب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں ایک جملہ بڑا قابل غور ہے. آپ نے فرمایا میں اتنی بڑی ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ارتداد کا فتنہ پیدا ہو رہا. اللہ اکبر. یعنی جو ہماری اصل بنیاد ہے ایمان بالرسالت, جو ہماری بنیاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ نسبت, حضور کے ذریعے پہچان, حضور کا ناموس, حضور کا وقار, حضور کی عزت, اس کے اوپر فتنے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی اور ان فتنوں کو روکنا ہے. واہ. کوئی کمپرومائز, ورنہ میں اتنا بڑا بوجھ کبھی بھی نہ اٹھاتا. یعنی خود اون کیا, خود اون کیا, لالچ نہیں تھی, لالچ اون کیا آپ نے کہ میں نے اسلام. دوسری بات آپ یہ جنید صاحب دیکھیں کہ جس وقت آپ کو کہا گیا خلیفۃ اللہ تو آپ نے فرمایا نہیں خلیفۃ الرسول, میں خلیفۃ اللہ, ہائے 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 ہائے, میں خلیفۃ الرسول. اچھی بات ہے. یہ قیامت تک کے لیے آپ نے اسلامی ریاست جو بھی وجود میں آئے گی اس کی کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن کو ڈیفائن کر دیا کہ ریاست جب اسلامی ریاست وجود میں آئے گی تو اس میں اقتدار اعلیٰ تو اللہ کے پاس ہوگا, لیکن اس کی ڈیمانسٹریشن اقتدار محمدی کے ذریعے ہوگا. یعنی جو بھی ہیں سرکار علیہ السلام درمیان میں ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار و اقتدار ہے دراصل یہ سمبل ہے, یہی ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, یہی اظہار کرتا ہے اللہ کے اختیار و اقتدار. کیا کہنے, آپ متاع مشہود ہیں, آپ ویزیبل سپر آرڈینیٹ ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن سپر آرڈینیٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب آپ دیکھیں یہ چیز آگے چلی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 4 خلفاء میں سے سب سے پہلے جس کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال ہوا عمر فاروق ہے. ٹھیک, کیونکہ آپ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلانا نہیں چاہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. آپ خلیفۃ الرسول, خلیفۃ الرسول بننا تھا. کمال. تو یہ بڑا لمبا لفظ تھا. اپنے ایک اور دیکھیں پروٹوکول کیسا کہ جس ممبر پہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما, سبحان اللہ, اس کے اگلے سٹیپ پہ صدیق اکبر, اس کے اگلے سٹیپ پہ عمر فاروق, اس کے اگلے سٹیپ پہ عثمان غنی. یہ دیکھیں یہ سب کچھ کس نے بتایا تھا؟ یہ مجھے بتائیں, یہ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں. یہ کسی قرآن مجید کی آیت میں ہے؟ خوبصورت دلیل ہے صاحب. واہ واہ. یہ انفرنس تھی, یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ٹریننگ تھی. واہ واہ. یہ ان کی دستوری تربیت تھی جو بارگاہ نبوت سے لی تھی انہوں نے. اپنے پیش رو کی جو ہے اتباع بھی کرنا اور ان کی عزت بھی کرنا. مرکز جو ہے اس کا جو نمایاں پن ہے
اس کو ڈیم نہیں ہونے دینا, واہ واہ, اس کو مدم نہیں ہونے دینا, اسے اجل نہیں ہونے دینا. جب تک آپ اس کی پرومیننس کو مینٹین نہیں رکھیں گے تو مخلوق خدا تو گمراہ ہو جائے گی. اچھا اب آپ عمر فاروق کا پہلا خطبہ دیکھیں, اس کا بھی میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا بہت سی باتیں, آپ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ عمر بڑا سخت ہے, درست سمجھتے ہو, لیکن اب میں پہلے کی طرح سخت نہیں رہا, میں صرف اللہ کے احکام میں سخت ہوں اور اللہ کے احکام ہی میں نرم ہوں. جو اللہ کے احکام کی پیروی کر رہا ہے اس کے لیے میں نرم ہوں, جو نہیں کر رہا میں سخت ہوں. لیکن جو کمال جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, میں کون ہوں؟ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرما خادم اور غلام ہوں. میری حیثیت حضور کی تلوار کی سی تھی, ننگی تلوار کی, جب چاہتے وہ اسے نیام میں رکھتے, جب چاہتے سامنے لے آتے. واہ واہ سبحان, یہ ناموس رسالت ہی آ گئی اور کیا آ گیا. اب یہ تلوار کب نکلی؟ عمر کی زندگی اٹھا کے دیکھ. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے ناموس کا تذکرہ, حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ اور اس کی حفاظت کرنا یہ محض روایتی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. واہ واہ واہ, کیا یہ ہمارے ملی, اجتماعی, دینی اور ریاستی وجود کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ. یعنی یہ بالکل اس بات کو اگر میں آج سے ریلیونٹ اس کی ریلیونٹ سمجھوں تو بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ بڑے بڑے فورمز پہ جا کر صرف تقریر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دیش کے اعتبار سے 7 سپٹمبر یا انڈورس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو زندگی کا منشور بنانا پڑے گا. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے حضور, پاکستان اسی آئیڈینٹی پہ تو بنا. دیکھیں علامہ کا خطبہ الہباد اٹھا کے دیکھ لیں, علامہ کی زندگی کی آخری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے بانیان پاکستان کا یہی تو وہی ہے. آخری بات میں عرض کروں گا, جب سیدنا علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا, آپ نے کیا ارشاد فرمایا, وہاں سے میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کتنے فتنے کا زمانہ تھا. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت اور حرمت ہر چیز سے بالا تر ہے, اس کو ہرٹ نہ ہونے دینا, لیکن یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی حرمت اس سے بھی بالا تر. اللہ, مقصد ہی ختم, اس سے بھی بالا تر, بس مقصد ہی ختم. بالکل ٹھیک, بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ریاست مدینہ کے سربراہان کی چونکہ ظاہر بات ہو رہی ہے خلفائے راشدین کی, تو یہ بتائیے کہ ایک اور بات جو بڑی میں نے خاص دیکھی, اور آج ہمارے یہاں چونکہ بولنے پہ پابندی, سوچنے میں تعزیریں, پیروں میں آج بھی ہیں روایات کی زنجیریں, آج بھی ہر جسم گھائل ہے, ہر روح پیاسی ہے, نگاہوں میں الجھن ہے, دلوں میں اداسی ہے, آپ بات نہیں کر سکتے صاحب. فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ تو لگتا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں ذرا یہ بتائیے کہ کس حد تک آزادی رائے کا جو ہے وہ حق تھا, ایک بات. دوسری بات جو بڑی اہم ترین ہے, اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ ریاست کی جو ریٹ تھی, اگر اس کو چیلنج کرنے والا اس وقت ہتھیار ڈال دے تو کیا اس کے لیے کوئی شرعی حکم ملتا ہے توبہ کے حوالے سے, یا اس کو کوئی اسکیپ وے دیا جا سکتا ہے؟ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, جس کا حوالہ جسٹس صاحب نے بھی اس سے قبل دیا ہے. لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ منورہ میں عہد خلافت راشدہ میں لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا مکمل طور پر اختیار دیا جا رہا ہے, لیکن ان لیمیٹیشنز کے ساتھ جو قرآن و سنت نے ان کے لیے متعین کر دی ہیں. درست. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب اولی الامر مسلم حکمرانوں کی اطاعت کا حکم تو دیا گیا, لیکن آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, یعنی اگر مسلم حکمران سے آپ کا کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو بالآخر اس کا حل کس بنیاد پر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس مختلف فی مسئلے کو قرآن اور سنت کی طرف پھیر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں خود یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ وقت سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا آخری مرجع اور آخری حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہیں, اور ممبر پر کھڑے ہو کر بحیثیت امیر المومنین 3 بر اعظموں کے خلیفہ ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ہندوستان اور پورا افغانستان, یہاں سے لے کر مسلمانوں کی حکومت سینٹرل ایشیا, چین اور پھر شمالی افریقہ تک, اس بڑے طویل خطے پر آپ حکمران ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ جب عورتوں کا مہر مقرر کیا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ مہر 400 دراہم ہوگا. تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے, وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتی ہے کہ اے عمر, قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیروں سونا بھی دیا ہے تو تم اس سے کبھی واپس نہیں لوگے. تو آپ نے اسی وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ عورت درست کہتی ہے, اور اپنی بات سے رجوع کر لیا. اب آپ ذرا لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ اس قدر یعنی بڑے خطے کے حکمران اللہ تبارک و تعالی نے جن کو امیر المومنین مقرر فرمایا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ فوری طور پر اپنی رائے سے رجوع کر لیتا ہے. یعنی جواب دہ ہے بات یہ. عورت نے کہا جی جواب دہ ہیں.
اسی طرح ایک عورت نے کہا اتق اللہ یا عمر، کہ اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو آپ کسی نے روکنے کی کوشش کی، آپ نے فوری طور پر کہا کہ نہیں اس کو کہنے دو۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مسئلہ پیش ہوا تو ابی بن کعب اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ایک ساتھ پیش ہوئے، تو حضرت زید نے آپ کو تعظیم دینا چاہی تو فرمایا یہ تم نے پہلا ظلم کیا، اور جب آپ سے قسم نہ لینا چاہی تو فرمایا کہ جب تک ایک عام آدمی اور امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ قاضی کی عدالت میں برابر نہیں ہوں گے، میں جملہ دوبارہ کہوں گا، جب تک خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا حکمران اور ایک عام آدمی جج کی نظر میں برابر نہیں ہوگا، فرمایا کہ وہ منصب قضا کے اہل ہی نہیں ہے۔ طلحہ اسدی کے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ دیکھیے کہ بنو اسد سے اس شخص نے دعوی نبوت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں تو اسود انسی کو قتل کر دیا گیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ ہوئی اور اسے بھی آپ دیکھیے کہ قتل کر دیا گیا۔ طلحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزوہ بزاخہ کے موقع پر اس کو باقاعدہ شکست ہوئی، بعد میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس آیا اور مسلمان ہوا، اور بعد میں یہ شخص نہاون کے علاقے میں جنگ کرتے کرتے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ یہاں پر میں قرآن مجید کی ایک آیت اس حوالے سے تلاوت کروں گا جو خلافت راشدہ کے دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کا تعلق ناموس رسالت کے ساتھ ہے۔ فرمایا لا تجد قوما، فرمایا تم ایسی کوئی قوم نہیں پاؤ گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ان کے دل میں اللہ اور آخرت پر ایمان بھی ہو، اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ وہ دشمن رسول اور دشمن خداوندی سے محبت بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعوذ باللہ دشمن کی محبت اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، فرمایا چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کی اولادیں ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قریب ترین رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اگر کوئی ایسا حکمران وقت ہے کہ جس کے دل میں ایمان اور دشمن رسول کی محبت جمع نہ ہو، تو فرمایا اللہ نے اس کے دل میں ایمان کو ثبت فرمایا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرمائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر ایک اور بڑی قابل توجہ آیت جو خلافت راشدہ کے دور کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا تعلق بھی ارتداد اور ناموس رسالت سے ہے۔ جی مختصر وقت ہے۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے دین تو نعوذ باللہ تمہارا محتاج ہے، تو فرمایا فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا یحبہم ویحبون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، انہیں کسی عالمی طاقت کا خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے عاجز ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر حق اور باطل کے مارکے میں وہ مضبوط ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی عالمی طاقت کی ملامت کا خوف انہیں کبھی نہیں کرے گا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے دور کے بارے میں ہے، تو ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ اگر ہم پر کوئی عالمی طاقت کا پریشر آ رہا ہے تو ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسے ہمارے دین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اس گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور یہی ساری بات ہے صاحب۔ اس وقت تو 44 لاکھ مربع میل تک ہم ایکسپینڈ کر گئے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ نو کمپرومائز، زیرو ٹالرنس تھا ختم نبوت کی محافظت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کی محافظت کے حوالے سے۔ آج وہی بات ہے کہ ہم جو ہے اپنا دشمنوں کو بھی سلام کرنا چاہتے ہیں اور سرکار علیہ السلام سے غلامی کا دعویٰ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، مل کے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب لوٹیں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو پروپیگنڈا آج ہو رہا ہے کہ مائنورٹیز کے حقوق ہم سلب کرتے ہیں، آپ کو بتائیں گے صاحب کہ اقلیتوں کے حقوق کس انداز سے میرے سرکار نے وضع کیے اور پھر میرے سرکار کے چاروں غلام، چاروں یاروں نے کس انداز سے وضع کیے۔ انگشت بد اندہ رہ جائیں گے آپ سن کر، جانا آپ نے کہیں نہیں ہے۔ درود پاک کا وقفہ ہے۔ وصحبه وبارك وسلم سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك
وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. باقی ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی ہے جناب والا ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کے حوالے سے. اچھا، اب بڑا اہم موضوع ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور دیگر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں ناظرین. سرکار علیہ السلام کے غلاموں نے کس انداز سے اقلیتوں کی حفاظت کی اور ان کے خیال رکھا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب، تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کئی مثالیں موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد خلافت میں ناظرین ہوا یہ کہ غیر مسلم شہریوں کے ظاہر حقوق جو ہے ان کا بڑا تحفظ کیا جاتا تھا. ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا گیا کہ جس نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا تھا. ثبوت فراہم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص میں غیر مسلم کے بدلے اس مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم دے دیا. اب ہوا یہ ناظرین کہ قاتل کے ورثاء نے مقتول کے بھائی کو خون بہا دے کر معافی یعنی معاف کرنے پر راضی کر لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے مقتول کے ورثاء کو فرمایا کہ شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہوگا اور یہ کہلوایا ہوگا، یعنی اب بھی مولا کائنات مطمئن نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ قاتل کے قتل کیے جانے کے سے میرا بھائی تو ظاہر ہے واپس نہیں آئے گا، لیکن اب مجھے یہ دیت دے رہے ہیں جو پسماندگان کے لیے کسی حد تک کفایت کرے گی، اس لیے میں خود ہی اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے معافی دے رہا ہوں. اس پر مولا کائنات نے فرمایا کہ اچھا تمہاری مرضی، تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لیکن بہرحال ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہیں ان کا خون اور ہمارا خون برابر ہے اور اس کی دیت بھی ہماری دیت کی طرح ہے. ایک دوسری روایت میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے عیسائی کو قتل کیا تو وہ مسلمان اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور یہی تمام خلفائے راشدین کا ناظرین طریق رہا ہے. وہیں سے بات کو آغاز کرتے ہیں. جیسا ابھی بتائیے کہ ریاست مدینہ کے سربراہان خلفائے راشدین کے ادوار میں خاص طور پہ یہ جو اقلیتوں کا معاملہ ہے، چونکہ آج بہت زیادہ جو ہے انٹرنیشنلی اس کا ایک پورا پروپیگنڈا خاص طور پہ پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے کہ صاحب یہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، جبکہ ہم تو اسی عہد و پیما پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی سینیگوگ، کوئی مندر، کوئی گرجا گھر، کوئی چرچ دکھا دیجئے جس میں مسلمانوں نے چڑھائی کی ہو. اچھا، پھر بات یہ کہ عام آدمی اور خواتین کے حقوق اور ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کا کس حد تک خیال رکھا گیا خلفائے راشدین کے دور میں؟ یہ 2-3 باتیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے اہم نکات تو بیان فرما دیے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ یہی اصول خلفائے راشدین نے اپنے پیش نظر رکھا کہ غیر مسلموں کی جان، مال، عزت، آبرو کی مکمل حفاظت ہوگی. اس میں مسلمان میں اور غیر مسلم میں تفریق نہیں ہے. ٹھیک، اگرچہ میثاق مدینہ میں یہ طے تھا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ. یہ وہی روح ہے کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. دین پورے طرز حیات کو کہتے ہیں. سبحان. اس میں محض عبادات نہیں آتی ہیں، پوری مکمل زندگی میں ان کے اپنے حقوق محفوظ ہوتے ہیں اسلامی ریاست کے اندر. درست. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ڈالے گا، اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف لے لے گا، اس کے خلاف قیامت میں بھی میں خود مستغیث بنوں گا. دنیا میں تو اس کا حق دلایا ہی جائے گا لیکن آخرت میں بھی وہ عذاب پائے گا. یعنی یوں کہیے دوسرے لفظوں میں، مطلب کہیں تقریم میں کمی نہ ہوئے لفظ سے، لیکن ایک بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام وکیل استغاثہ بنیں گے. بے شک ایسا ہی یوں کہا جائے گا. بالکل جی. اسی طرح جزیہ جو عائد ہوتا تھا ذمیوں پر وہ اہل قتال پر لگایا جاتا تھا. باقی جتنے افراد چاہے غیر مسلم ہوں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، دیوانے، اپاہج، عبادت گاہوں کے خادم، بوڑھے، بیمار، لونڈی، غلام، وہ مستثنیٰ ہوتے تھے. ٹھیک. یہ ایسا نہیں کوئی ظلم کا نظام ہے کہ ہر ایک سے ضروری لینا ہے. ہاں، حضرت عمر فاروق نے تو بالکل رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ایگزمپشن دے دی تھی اس حوالے سے. بے شک. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو اس کو سزا میں قتل کیا گیا. یہ ایک مسلمان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا. اور اسی طرح سے حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا تو اسی طرح اس کو سزا دی گئی. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کیا دیکھا کہ ایک چوک پہ ایک بیٹھا ہوا بندہ بھیک مانگ رہا ہے. آپ فوراً پاس گئے اور پوچھا کہ کس بات نے تمہیں گداگری پہ مجبور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی میں یہودی ہوں, جزیہ کی رقم دینی ہے, اپنا پیٹ پالنا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, مجبوری ہے. آپ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما, خلیفہ ساتھ لے کر گئے اللہ اور فوراً بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا, جزیہ معاف کر دیا. بالکل. اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ صحت مند تھا جزیہ دیتا رہا, آج اس حالت میں ریاست کا فرض ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے. یعنی یہاں تک بھی ہوا نا جسٹس صاحب کہ ناقوس اگر وہ بچاتے ہیں اور آپ کی اذان سے اگر متصادم نہیں ہوتی اس کی آواز جو ہے تو اس تک کی اجازت ان کو دی گئی کہ وہ اپنی جتنی بھی مذہبی رسومات ہیں اس کو مکمل طور پر ریچولز کو ادا کر سکتے ہیں. بالکل. ان پہ قدغن نہیں ہوگی کسی قسم کی. بس ایک شرط ہے کہ وہ وفادار رہیں ریاست, وفادار رہیں ریاست کے. اگر اس میں گڑبڑ کریں, فرض کریں کہ کوئی ایسا اقلیتوں کا گروہ ہے یا جماعت ہے جو کہے کہ میں اسلامی ریاست کو تو ختم کر کے رہوں گا, معاذ اللہ, نعوذ باللہ, یا میں مانتا ہی نہیں اس ریاست کو. اچھا, اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ بڑا اچھا آپ نے یہ بات اٹھا دی ہے. اگر اقلیت مثال کے طور پہ اقلیت نہ بنے اور ناسور بن جائے, مطلب دوسرے لفظوں میں کینسر بن جائے کہ جس کا علاج بھی آپ نہیں کر پا رہے, جس کو آپ کاٹ بھی نہیں پا رہے اور جس کو آپ ظاہر ہے مطلب جسم کا حصہ بھی نہیں بنا کے رکھنا چاہتے, لیکن وہی بات ہے کہ مجبوری ہے, اب کیا کریں اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ کہ یہ تو ایک غداری ہے اور غدار کے سارے حقوق چھن جاتے ہیں, اور خاص طور پر ناموس رسالت پہ جو حملہ کرتے ہیں ان کے تمام حقوق چھن جاتے ہیں بشمول حق زندگی کے. تو آئین بھی ہمارا پاکستان کا ڈیمانڈ کرتا ہے آرٹیکل 5 کے تحت کہ تمام شہری جو ہیں نا بشمول غیر مسلم وہ وفادار ہوں گے ریاست کے. ٹھیک ہے. ریاست کے ساتھ یہ اس طرح کی دشمنی کا اور ایک طرح اعلان جنگ کر دینا یہ تو غداری ہے, اور غدار کو پھر سزائے موت. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں چونکہ وقت کم ہے. اچھا, یہ بات تو طے ہوئی, ظاہر ہے اس میں کچھ ابتدائی گفتگو میں بات آ گئی کہ خواتین کا سٹیٹس بھی وہ ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے ایک اہم چھوٹی سی بات, لیکن بہت مختصر وقت. جی اتنا ہے, خواتین کا حق عزت اور آبرو ہے. بے عزت ہونا, فحاشی کا مظاہرہ کرنا ان کا حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو آج کے دور میں وہ مانگ کے اور سر عام آ کر ایسی ایسی غلط باتیں کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو ہم اسلام میں تو ان کو عزت آبرو دی جاتی ہے. درست. بیٹی کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے. حضرت عمر جیسی ہستی کہتی ہے کہ میں اپنی بیوی کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے اور عمر اور دوزخ کے درمیان آڑ ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا, اس میں بات ختم ہی ہوئی. خلفۂ راشدین کے دور میں, چاروں خلفاء کے دور میں خواتین اور عام آدمی آ کے مسجد نبوی میں کسی بھی اہم ایشو پہ اپنی رائے دے سکتے تھے. ختم, اسٹیٹس کلیئر کر دیا کہ مقام اور مرتبہ کیا دیا. اب اس میں بڑی اہم بات ہے ٹلونی صاحب, وہ آپ نے بتانی ہے کہ ریاست مدینہ کے سربراہان خلفۂ راشدین کے ادوار میں جو غیر مسلم باغی تھے اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, ان کے ساتھ بنیادی طور پر کیا رویہ تھا ریاست کا؟ دیکھیں, اس کا ایک پہلو تو ڈسکس ہو گیا کہ ریاست نے ہر طرح کی جو اس کی رعایا تھی, سبجیکٹس تھے, ان کو حقوق دیے. جب حقوق دیے تو ان کے ساتھ ہی رسپانسبلٹیز بھی شروع ہو گئیں. درست. امیڈیٹ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جیسا کہ دستور مدینہ کے اندر اس کو کئی دفعہ مینشن کیا گیا, وہ ریاست سے, دستور سے اور دستور عطا کرنے والی اتھارٹی سے وفاداری ہے. ٹھیک ہے. پرائمری چیز کون ہے؟ دستور عطا کرنے والی اتھارٹی. واہ. کیونکہ اس اتھارٹی کی بنیاد پہ دستور بھی قائم ہے. درست. اور اس دستور کی بنیاد پہ ریاست قائم ہے. جب آپ اس اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں یا اس اتھارٹی کے اگینسٹ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ تمام کے تمام حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اصول طے کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے, آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا ایڈمنسٹریٹو یا کانسٹیٹیوشنل میجرز کیا تھے خلافت راشدہ کے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو اصول طے کیا, جس وقت آپ نے منکری فتنہ ارتداد کھڑا ہوا, منکرین ختم نبوت کے خلاف آپ نکلے اور جب صحابہ کرام نے آپ کو توقف کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا اَيَنْ قُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ. کیا ایسے ماحول میں جب کہ دین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اور میں زندہ بیٹھا رہوں؟ اللہ اکبر. مطلب کیا تھا کہ اس بنیادی اتھارٹی کو چیلنج کرنا دین کو ختم کرنے کے مترادف سمجھا خلافت راشدہ. اللہ, یہ بنیادی اصول. اللہ اکبر. اللہ. دیکھیں, یہ خلافت امیر المومنین ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. امیر المومنین کی پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ مشاورت ہو رہی ہے نا, اس میں ایک فیصلہ طے پا رہا ہے.
اگر آج کا زمانہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل کا اضافہ ہوا ہے، یہ آئینی اور منشوری بات ہے، منشوری دستوری بات ہے، اور اس پہ سب نے سواد کیا، جتنی شورا بیٹھی تھی سب نے کہا کہ آپ درست فرما رہے ہیں، ہمیں شرح صدر ہو گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ گویا یہ ایک اصول جو طے کیا کہ جب تک آپ ناموس رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کو، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ختم نبوت کی مرکزیت کو جب تک آپ اسٹیبلش نہیں کرتے، دین نقص سے محفوظ نہیں ہوتا۔ واہ، یعنی یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ اگر آپ نصاب کا حصہ سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر دونوں حوالوں سے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں کہ جہاں آپ رحمت ہیں وہاں پر اگر حدود اللہ یا ناموس رسالت یا ختم نبوت کی بات آئی تو پھر اسٹینڈز کیا لیا گیا۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا، ایک تصویر کا ایک اور اپنا دکھائیں اسٹوڈنٹ، میں کہتا ہوں اتنی تفصیل میں بھی نہ جائیں، نئی نسل کو ایک بات سمجھا دیں، بتائیے ہماری کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی حضور ہیں بس۔ واہ 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 واہ، ختم ہو گئی بات، ہی ختم ہو گئی۔ ہماری ہر لحاظ سے مرکزی اتھارٹی و مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ دیکھیں جب یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ ریاست تو بنتی ہے جغرافائی بنیادوں پہ، تو علامہ نے کہا نہیں، بمصطفیٰ، ہماری ریاست مصطفیٰ سے بنتی ہے۔ واہ واہ، سبحان، جو ریاست مصطفیٰ کے بغیر بنتی ہے وہ بولہبی ریاست ہے۔ واہ، اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا، اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا ہے کہ علامہ نے کہا ہے، پھر وہ آپ تسلیم کریں نا کہ یہ تاریخ ہے، نہیں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، بالکل، پھر آپ یہ بھی تسلیم کریں نا کہ علامہ ہی کا یہ کہنا ہے۔ وہ کس ریاست کا خواب دیکھا، یہ بھی تو دیکھیں نا، ریاست کا خواب دیکھا، کس ریاست کا خواب دیکھا؟ واہ 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 واہ، جو تصور دیا وہ کیا تھا؟ سادہ تصور یہ تھا ہماری ریاست خاص ہے ترکیب میں قوم رسول خاص۔ واہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، ہماری ریاست کا مرکز و محور، ہماری پہچان دین سے لے کے دنیا تک صرف ایک ہستی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ ہمارا ہب، ہمارا مرکز، ہمارا سب کچھ جو ہے سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک اہم ترین سوال ہے کہ آج چونکہ مغربی دنیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور سننے والے بھی ہمارے شعور رکھتے ہیں کہ کیا کچھ ختم کرنا چاہتی ہیں اور کن کن جگہوں پہ جو ہے ان کی اس وقت نگاہ اور کام کر رہے ہیں وہ۔ اچھا، ان کی دخل اندازی ظاہر حدود اللہ میں بھی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے بھی ہے، ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہے، اور ان قریب مجھے چونکہ جو خبریں آ رہی ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ 295C خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر جو اب اس کو بھی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس قانون کو بھی۔ اچھا، اس جدید تصور میں جو قومی ریاستوں کا جو تصور ہے، اس کے اندر ذرا بتائیے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتاؤ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا رہنمائی لینی چاہیے صاحب، پریکٹیکل رہنمائی خلفائے راشدین کے دور سے؟ دیکھیے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ہمارے آئین میں بار بار اس کا اعادہ کیا گیا ہے، اور حال ہی میں جو پیغام پاکستان کے نام سے ایک قومی سطح کا بیانیہ ہم نے اپنے لیے مقرر کیا، اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ ہم اس وقت دو انتہاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف تو وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہیں جو پاکستان کو دارالحرب قرار دے کر پاکستان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں اس وقت صورتحال مکمل طور پر انڈر کنٹرول ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ہمارے ہاں سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں کہ جو پاکستان اور اسلام کا رشتہ توڑ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ہر پاکستانی، ہر مسلمان جو پاکستان کے لیے جان دیتا ہے، ہمارا ہر فوجی جو پاکستان کے لیے جان دے رہا ہے، وہ شہید ہے۔ اب علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کے معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے قائد اعظم کے آخری لمحات کو قلم بند کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے انتقال سے پہلے کہا کہ یہ مشیت ایزدی ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ جس قوم کو ہندو سرمایہ دار نے اور برطانوی سامراج نے مٹانے کی کوشش کی، آج وہ قوم آزاد ہے، اس کا اپنا ملک ہے اور اس کی اپنی حکومت ہے۔ اور یہ قائد اعظم کے لفظ ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر تیری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین میں حکومت دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا وربک، یا رسول اللہ میں ان تمام لوگوں کے اعتراضات کو رد کرتا ہوں، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، فرمائے یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے درمیان پھوٹنے والے ہر مسئلے میں، وہ سیاسی ہو، عدالتی ہو، سماجی ہو، دفاعی ہو، قومی ہو، بین الاقوامی ہو، وہ بین الاقوامی پریشر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، اپنے درمیان پھوٹنے والے ہر مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا
حاکم تسلیم کر لیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہو گیا اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اسلامی ریاست کو اگر ہم خلافت راشدہ اور ریاست مدینہ منورہ کے طرز پر ڈھالنا چاہتے ہیں تو دو بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہمیں اپنی ریاست کے تمام فیصلے اللہ کی وحی کی روشنی میں کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان الحق یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ یہ ہمارے ہاں جو ہوائے نفس ہے، چاہے وہ قومی ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو، فرمایا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں لوگ اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی بات وحی کا نفاذ کریں، دوسری بات اگر وحی میں کسی بات کا ذکر نہیں تو مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ لوگ تھے جو مجلس مشاورت تھے، مسلم خلافت راشدہ کی تمام تر معاملے کا بہترین دماغ۔ پاکستان میں سے آپ کو فائنسٹ پیپل کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عدل کا نفاذ کریں، مفت ہو، وقت پر ہو۔ ہمارے ہاں آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ جنید بھائی ایک آخری جملہ کہنا کہ ربا کا نظام ختم کریں۔ اللہ نے کہا کہ جو ربا کے نظام ختم کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایٹ وار ہیں، ہم اس وقت ایٹ وار ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خلاف۔ یہ بہت عام بات کیسے ممکن ہے کہ اس دعوے کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو آگے چلا سکیں؟ ہمیں فوری طور پر آئین کا آرٹیکل 38F ہے، ہمیں اس کا نفاذ کرنا پڑے گا۔ اور بات وہی ہے کہ ہمیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پورے جہان میں اندھیرا ہے، مشرق میں بھی اندھیرا ہے، مغرب میں بھی اندھیرا ہے، اگر دہر میں اجالا ہوگا تو محمد الرسول اللہ کے نام 100% ڈاکٹر صاحب 100%۔ میں آپ کی بات کو جو آپ نے آخر میں بات سود کی تو وہ مجھے یاد آ گئے مصرے کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے، اور ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جملہ استعمال کیا نا کہ پاکستان سے فائنسٹ پیپلز جو ہیں ان کو سلیکٹ کیجئے، فنیسٹ پیپلز کو سلیکٹ مت کیجئے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا تمسخر بنے۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ موسمی بخار سے نجات کا عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس میں مبارک سیدنا مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 117 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی سے مریض کے چہرے پر یعنی چھینٹیں ماریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا یابی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک کہ ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور آپ مضمون پڑھ سکتے ہیں مدینہ منورہ اور خلافت راشدہ۔ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ حبیب اللہ بھٹی صاحب ملک معروف ثنا خان انشاءاللہ ہدیہ پیش کریں گے۔ مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔
اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے